یہ جگہ ظلمات ہے، یہاں سے کوئی انسان زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ تم کون ہو؟ میں ذوالقرنین ہوں، اللہ کا ایک بندہ جس نے مشرق و مغرب فتح کیے۔ میں یہاں آب حیات کی تلاش میں آیا ہوں، اس کو تلاش کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اے ذوالقرنین، تم اپنا وقت اور اپنے ساتھیوں کی جان ضائع کر رہے ہو۔ کیا تمہیں علم نہیں جو اس راستے میں داخل ہوا وہ کبھی واپس نہیں لوٹا؟ جناب علی، یہ جگہ خوفناک ہے، ہڈیاں اور کھوپڑیاں، کیا پھر بھی آگے جانا چاہیے؟ ذوالقرنین آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دیتے ہیں کہ خوف زدہ نہ ہوں۔ بادشاہ اور اس کے سپاہی آب حیات کی تلاش میں آگے بڑھتے رہے۔ آب حیات کی تلاش کا واقعہ تاریخی کتب میں کچھ یوں ملتا ہے۔ ذوالقرنین کے قریبی دوستوں میں ایک فرشتہ بھی تھا جس کا نام رقائیل تھا۔ وہ کبھی کبھی ذوالقرنین کے پاس آتا، ان سے بات کرتا اور دونوں ایک دوسرے سے باہمی راز اور حکمت کی باتیں کرتے رہتے۔ ایک روز دونوں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ ذوالقرنین نے پوچھا، رقائیل، اہل آسمان کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ رقائیل نے جواب دیا، اے ذوالقرنین، آسمانوں میں فرشتے ہر لمحہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جو فرشتہ قیام میں ہے وہ ہمیشہ قیام میں رہتا ہے، بیٹھتا نہیں۔ جو رکوع میں ہے وہ رکوع ہی میں رہتا ہے، سجدے میں نہیں جاتا۔ اور جو سجدے میں ہے وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ ہر ایک اپنی مقررہ حالت میں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولے، اے رقائیل، کاش میں بھی اتنا طویل عرصہ زندہ رہ پاؤں کہ اپنے پروردگار کی عبادت اس حد تک کر سکوں جو اس کا حق ہے۔ رقائیل نے کہا، اے ذوالقرنین، زمین میں خدا کا ایک چشمہ ہے جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ جو اس کا پانی پی لے اسے موت نہیں آتی، وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، وہ چشمہ کہاں ہے؟ رقائیل نے جواب دیا، میں اس کی جگہ نہیں جانتا، مگر آسمانوں میں یہ بات سنی ہے کہ خدا نے زمین میں ایک انتہائی گہری اور بھیانک تاریکی پیدا کی ہے جسے نہ کبھی کسی انسان نے پار کیا اور نہ کسی جن نے۔ آب حیات اسی ظلمت میں ہے۔ یہ کہہ کر رقائیل واپس آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ ذوالقرنین اس مبہم اطلاع پر غمگین ہوئے کہ نہ چشمے کی صحیح جگہ معلوم ہوئی اور نہ ظلمت کی پوری حقیقت۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ملک کے علماء اور فقہا کو طلب کیا اور پوچھا کہ آیا کسی آسمانی کتاب میں آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ ایک عالم نے کہا، اے بادشاہ، میں نے آدم علیہ السلام کی کتاب میں پڑھا تھا کہ درختوں اور چشموں کے ناموں میں ایک ایسا چشمہ بھی لکھا ہے جس کا پانی پینے والا مرنے سے محفوظ رہتا ہے جب تک کہ خود خدا سے موت نہ مانگے، لیکن وہ چشمہ مشرق کی سمت واقع ایک عظیم تاریکی میں ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین نے لشکر، ساز و سامان اور تجربہ کار لوگوں کی ایک بڑی جماعت تیار کی اور آب حیات کی تلاش میں سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ وہ دریاؤں کو پار کرتے، شہروں سے گزرتے اور پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے بالآخر اس خوفناک تاریکی ظلمت کے مقام تک پہنچ گئے جہاں انسان کا قدم شاید پہلی بار پڑنے والا تھا۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ظلمت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سب سے آگے 2000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر تھا جس کی قیادت حضرت خضر علیہ السلام کر رہے تھے۔
उन्हें हुक्म दिया गया कि वो सबसे पहले जुल्मत में दाखिल हों और रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ें। उनके पीछे 4000 सिपाहियों पर मुश्तमिल दूसरा लश्कर था, जिसकी सरबराही खुद जुल्करनैन कर रहे थे। तीसरे लश्कर को इस मकाम पर 12 साल तक इंतजार करने का हुक्म दिया गया। अगर इस मुद्दत के दौरान पहले 2 लश्करों की कोई खबर न मिलती तो उन्हें समझ लेना था कि वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया, फिर वो अपने इलाके को लौट जाएं। हम यहीं रुकेंगे, बादशाह का इंतजार करेंगे। मजीद आगे बढ़ना मुनासिब नहीं। जब बादशाह पहुंच जाएं, फिर आगे जाने का फैसला करेंगे। अभी सब आराम करें। ऐ मेरे सिपाहियों, अब आप सब यहीं रुकेंगे। आगे 2 खतरनाक रास्ते हैं। लगता है अब चश्मा करीब है। एक रास्ते से जनाबे खैजर, दूसरे रास्ते से मैं खुद तलाश करूंगा।